من السماء والارض، میرے بندو اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم روزی دیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم بارش نازل کریں گے، اللہ نے کہا برکتیں کھول دیں گے۔ دکان پر بیٹھے کسٹمر آیا ہوا ہے، مال اس کو بیچ رہے ہیں، ان کی دکان کے پڑوس میں اذان ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر مؤذن چلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، او لوگوں اپنے کام چھوڑ کر کے جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم کسٹمر کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم اپنا منافع چھوڑنے کو تیار نہیں، اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ برکت کہاں سے آئے گی۔ میرے بھائیوں، برکت تب آئے گی جب سارے کام دھندے چھوڑ کر کے جب حی علی الفلاح کی آواز آ جائے تو مسجد کی طرف دوڑیں، ہم نماز کی طرف دوڑیں۔ اللہ نے ایسے ہی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، 2 بجے رات تک جس قوم کے نوجوان لڑکے موبائل پر گیم کھیلتے ہوں، جس قوم کی 13 سال کی بچیوں کے بوائے فرینڈ ہو، جس قوم کی بچیاں اور جس قوم کی بیٹیاں اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے عام کرتی ہوں، وہ قوم یہ شکایت نہ کرے کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، برکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ برکت اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم اور آپ ناشکرے ہو چکے ہیں۔ کبھی کسی سے پوچھو، مولوی صاحب، حاجی صاحب، دھندا کیسا چل رہا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ حاجی صاحب لاکھوں بھی کما رہے ہوں گے، کروڑوں بھی کما رہے ہوں گے۔ ارے بھائی حال بڑا خراب ہے۔ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لین دین میں صفائی پیدا کریں۔ آپ ہی کے سماج میں، آپ کے آس پاس آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی باتیں ماشاءاللہ بڑی لچھے دار ہیں، کوئی جلسہ نہیں چھوٹتا، کوئی پروگرام نہیں چھوٹتا، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن لین دین گڑبڑ ہے، معاملات گڑبڑ ہیں، بے ایمان ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دڑی کرتے ہیں، مال بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مال خریدتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ منافع تو کما لیں گے آپ، برکت نہیں کما سکتے کا۔ یہ بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ الحمدللہ لوگ خوشحال ہیں، اسی کاروبار سے، اسی صنعت سے لوگوں نے شاندار مکان بنوائے، کروڑوں کی پراپرٹی اکٹھا کی، اور زندگی کے ہر شعبے میں لوگ آج ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر کیا کبھی آپ نے غور کیا، جتنی ترقی اور وسائل کی جتنی فراوانی آج ہمیں ملی ہے، ہمارے باپ دادا کو نہیں ملی تھی؟ جتنا بہترین کھانا ہم کھا رہے ہیں، جتنی بہترین سواریوں پر ہم سواری کر رہے ہیں، جتنے شاندار مکان ہم بنوا رہے ہیں، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے بادشاہوں کو نہیں ملتے تھے جناب ایسے مکانات، ایسے کھانے، ایسے کپڑے۔ جو نعمتیں آج ہمیں ملی ہیں اپنے دور کے بادشاہوں کو نہیں ملی۔ زمین نے اپنے خزانے کھول دیے ہم پر، وسائل کی کوئی قلت نہیں، مگر اس کے باوجود جس چیز کا رونا ہے وہ یہ ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں ہے۔ شادی ہوتی ہے، آدمی دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد ہوتی ہے، 1 نہیں 2 2 3 3 4 4 بچے ہوتے ہیں،
جس اولاد کو پانے کی انسان دعائیں کرتا ہے، اولاد کو پالتا ہے، اس کی تعلیم پر، اس کے اچھی زندگی پر اپنی گاڑی کمائی خرچ کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ اولاد ماں باپ کو رلاتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، ماں باپ کے دل کو چھلنی کرتی ہے. کیوں ہے ایسا؟ ایک آدمی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، سینکڑوں رشتے تلاش کرنے کے بعد تب اس کی ماں بڑی خوبصورت، بڑی پڑھی لکھی، بڑی سلیکٹڈ عورت کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاتی ہے. ظاہر آدمی شادی کرتا ہے اس لیے کہ زندگی میں سکون ملے، اور شادی کا اور نکاح کا ایک مقصد بھی یہ بتایا گیا کہ بیوی جو ہے وہ زندگی میں سکون لاتی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری عورتوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان ایک عجیب و غریب محبت اور رحمت پیدا کی ہے. آدمی شادی کرتا ہے سکون کے لیے، محبت کے لیے، گھر بسانے کے لیے. بیوی آئی، سال بھر 6 مہینے ٹھیک ٹھاک چلا، پھر جناب ساس سے کچھ شکایتیں ہو گئی، پھر دیور سے کچھ شکایتیں ہو گئی، پھر جیٹ سے کچھ شکایتیں ہو گئی، پھر گھر میں تفرقہ پڑ گیا، پھر دیوار کھڑی ہو گئی، پھر تو میں جھنجھٹ، جھگڑا، لڑائی، کہیں کہیں مقدمے بازی، کہیں کہیں طلاق کی نوبت. سکون چھن گیا. سکون کے لیے شادی کی، سکون کے لیے بیوی لایا، سکون چھن گیا. کیوں ایسا؟ 5,000 روپیہ مہینہ آدمی کماتا تھا، سکون سے تھا، ہلکا پھلکا کھانا کھاتا تھا، سکون سے تھا. آج 50,000 اور 1,00,000 روپیہ مہینے کما رہا ہے، گھر میں کھانے کی قلت نہیں ہے، اعلیٰ غذائیں پک رہی ہیں، مگر گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں چین نہیں ہے. کیوں؟ یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت نے برکت کہا ہے. اور یہ برکت اتنی اہم چیز ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو شریعت نے ہمیں جو دعائیہ جملہ سکھایا ہے ملاقات کے وقت، اس جملے میں بھی ہم برکت کی دعا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے بھائی، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے، رحمتیں نازل کرے اور برکتیں نازل کرے. یہی وہ برکت ہے. 5 ٹائم کی نماز میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں، ہر نماز کا جب سلام پھیرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بعض روایات میں وبرکاتہ کا لفظ بھی آیا ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. یہی وہ برکت ہے. جب وتر کی نماز میں ہم دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، اس دعا کے اندر بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، اے اللہ تو نے جو بھی مجھ کو دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جو بھی نعمتیں تو نے مجھ کو دی ہے، تو ان نعمتوں میں برکت مجھے عطا فرما. برکت یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کے پاس 10 روپیہ تھا اب 100 روپیہ آ گیا، یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 ہی روپیہ ہے لیکن اس 10 میں آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. آپ کے پاس 100 روپیہ آ رہا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، آپ کو چین مل جائے، یہ برکت ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ دسترخوان پہ 50 طریقے کے کھانے ہیں. برکت یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد میرا پیٹ بھر جائے، میری بھوک مٹ جائے، یہ برکت ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیست السنۃ بألا تمطروا، اے میرے صحابہ، سوکھا پڑتا ہے، قحط سالی آتی ہے
تو قحط سالی اور سوکھا پڑنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بارش نہ ہو. بارش کا نہ ہونا یہ سوکھا نہیں ہے, یہ قحط سالی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ السَّنَةَ أَن تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا. قحط سالی یہ ہے, سوکھا یہ ہے, بارش ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے. ثُمَّ لَا يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهَا, لیکن وہ بارش تمہارے لیے برکت لے کے نہیں آ رہی. برکت اس چیز کا نام ہے. اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں من اخذ المال بحقہ, جو مال کو صحیح طریقے سے کمائے, جو مال کا حق ادا کر کے کمائے, بورک لہ فیہ, اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. ومن اخذہا بدون حقہ, اور جو حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے, فمثلہ کمثل الذی یأکل ولا یشبع, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کھانا تو کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے, اس کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے, وہ آسودہ نہیں ہو رہا ہے. کھانا کھا رہا ہے, طرح طرح کی غذائیں پیٹ میں جا رہی ہیں لیکن آسودہ نہیں ہو رہا ہے, پیٹ نہیں بھر رہا ہے. یہ ہے برکت کا نہ ہونا. ہماری زندگی آج بے برکت ہے میرے بھائی. امام شافعی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے امام تھے, دنیا آج ان کو جانتی ہے, ان کے کارنامے یاد کرتی ہے. امام شافعی نے جس زمانے میں کتابیں لکھی, اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, لکھنے پڑھنے کی آسانیاں نہیں تھی. 54 سال کی عمر پائی امام شافعی نے. اتنا بڑا علم, اتنی ساری کتابیں امت کو دے کر کے گئے. امام بخاری کو دیکھ لیں آپ, امام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں آپ, زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا, زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا, لیکن جیل کی کوٹریاں بھی امام ابن تیمیہ کے عزم و حوصلے کو نہیں توڑ سکی. قلم چھین لیے گئے, کاغذ چھین لیے گئے, انہوں نے کوئلے کو قلم بنایا اور جیل کی دیواروں کو کرتاس اور کاغذ بنایا, اور وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے کتابیں لکھی اور تحریریں لکھی. یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائی. اللہ نے ان کے وقت میں کیسی برکت دی تھی. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو, سن 7 ہجری میں یہ اسلام لائے, سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے. صرف 4 سال حضرت ابو ہریرہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ رہتے ہیں, صرف 4 سال. 4 سال اپنے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کی 5274 حدیثوں کو یاد کیا اور امت کو بیان کیا, امت تک پہنچایا. کہنے والوں نے کہا کہ ابو ہریرہ تم نے رسول کے زمانے میں صرف 4 سال کا ٹائم پایا, 4 سال میں تم نے 5374 حدیثیں کیسے بیان کر دی؟ 10 سال اور 15 سال اور 20 سال نبی کے ساتھ رہنے والوں نے اتنی حدیثیں نہیں بیان کی. حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا, او لوگوں تمہیں ابو ہریرہ کے اوپر اعتراض ہے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے لاتا ہے؟ تم یہ بھول جاتے ہو کہ جب میرے مہاجر بھائی اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے, جب میرے انصاری بھائی اپنے کھیتی باڑی میں اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے, وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ, ابو ہریرہ 24 گھنٹے نبی کے گھر پہ رہتا تھا, نبی کے ساتھ رہتا تھا. ابو ہریرہ کا کوئی دھندا نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, کوئی بزنس نہیں تھا. ابو ہریرہ 2 ٹائم کا کھانا کھا لیتا تھا, 2 ٹائم اس کو جو بھی کھانے کو مل جائے وہ کھانا کھا لیتا تھا. ملا تو ملا, نہیں ملا تو اس میں بھی صبر کر لیتا تھا. لیکن ابو ہریرہ اپنے نبی کے پاس رہتا تھا. فَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ, وہ نبی کی ایک ایک بات کو یاد کیا کرتا تھا, وہ نبی کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو یاد کیا کرتا تھا. اس لیے ابو ہریرہ نے 5000 حدیثیں تم کو بیان کی ہیں. آج ہمارے یہاں بڑے بڑے ادارے ہیں, علماء کی کمی نہیں, طلباء کی کمی نہیں, علم کی کمی نہیں, برکت نہیں ہے میرے بھائی. تو آج میری جو تقریر کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی سے یہ برکت کیوں چلی گئی اور یہ پھر واپس کیسے آئے گی.
ہم برکت کیسے حاصل کریں؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ توبہ کی آیت ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا اس آیت میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے بندو اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم روزی دیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم بارش نازل کریں گے، اللہ نے کہا برکتیں کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تمہارا برکت والا رب تم سے وعدہ کرتا ہے تم ایمان والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اپنی زندگی میں تقوی لے آؤ، اپنی زندگی میں ایمان لے آؤ، ہم تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں ہم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں، ہمارا اللہ کے اوپر کتنا ایمان ہے، ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں اور کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر ہم خود ہی صاف کر لیں کہ برکت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم برکت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کی ایک نافرمانی، ایک گناہ، ایک غلطی ہمارے باپ آدم سے ہوئی، برکت تو وہیں سے ختم ہونا شروع ہوئی۔ ادھر حضرت آدم نے، حضرت حوا نے اس جنت کے درخت کو کھایا، قرآن کہتا ہے دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا ان دونوں سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، اس پیڑ کو، اس درخت کو انہوں نے کھا لیا، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، دونوں اپنے بدن کو جنت کے پیڑ کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ پہلی بے برکتی تھی جو اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں۔ گناہ کر کے، ہم اللہ کو ناراض کر کے برکت تو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے نبی مسند احمد کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان العبد لیحرم بالرزق بالذنب۔ انسان کے مقدر میں اللہ تعالی روزی لکھ دیتا ہے، اس کو روزی ملنے والی ہوتی ہے، لیکن انسان اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور وہ اس کے رزق میں، اس کے مقدر میں جو روزی لکھی جاتی ہے وہ روزی کینسل کر دی جاتی ہے، اس کے کاروبار میں آنے والی برکت کینسل کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ پر برکت کینسل ہوتی ہے، یہاں ہم اور آپ 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی اللہ کی نافرمانی اور نہ جانے کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ مئو شہر کاروباریوں کا شہر ہے، بڑے بڑے گدی دار اور بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے بزنس مین یہاں پر رہتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، کسٹمر آیا ہوا ہے، مال اس کو بیچ رہے ہیں، ان کی دکان کے پڑوس میں اذان ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر مؤذن چلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، او لوگوں اپنے کام چھوڑ کر کے جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم کسٹمر کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم اپنا منافع چھوڑنے کو تیار نہیں، اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ برکت کہاں سے آئے گی۔ میرے بھائیوں، برکت تب آئے گی جب سارے کام دھندے چھوڑ کر کے جب حی علی الفلاح کی آواز آ جائے تو مسجد کی طرف دوڑیں، ہم نماز کی طرف دوڑیں۔ اللہ نے ایسے ہی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ اللہ کا ذکر کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کتنے تو ایسے بد نصیب ہیں کہ جمعہ کے دن وہ مسجد کی شکل دیکھتے ہیں۔ انسان کے اوپر 24 گھنٹہ گزر جائے اور انسان ایک بار اپنے رب کا نام نہ لے، اتنا بڑا بد نصیب انسان ہو جائے۔ برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟
اپنے رب کو ہم یاد نہ کریں، اپنے رب کا ذکر نہ کریں، اپنے رب کے آگے سجدہ نہ کریں اور ہم رب سے برکت کی امید کریں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میرے بندو اگر تم ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے، اگر ہمیں یاد نہیں کرو گے، ہمارے ذکر سے تم روگردانی کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو مصیبتوں والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم قیامت کے دن تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. بندہ کہے گا اے اللہ دنیا میں میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی، آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تجھے سنائی گئیں، میرا کلام تیرے سامنے پڑھا گیا، مگر تیرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. تو ایک کان سے سنتا رہا، دوسرے کان سے اڑاتا رہا. تو ہمیں بھول گیا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں. آج تیرے اوپر ہماری رحمتیں نازل نہیں ہونے والی. تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی. برکت کہاں سے آئے گی؟ ایمان کے راستے سے آئے گی. برکت کہاں سے آئے گی؟ نیکی کے راستے سے آئے گی. ایمان اور عمل صالح. اگر آدمی ایمان اپنا صحیح کر لے، اپنے عمل کو درست کر لے، آخرت میں تو جو ملے گا ملے گا، دنیا کی زندگی میں برکت آ جائے گی میرے بھائی. اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بھی ایمان والا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے. مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، 2 بجے رات تک جس قوم کے نوجوان لڑکے موبائل پر گیم کھیلتے ہو، جس قوم کی 13 سال کی بچیوں کے بوائے فرینڈ ہو، جس قوم کی بچیاں اور جس قوم کی بیٹیاں اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے عام کرتی ہوں، وہ قوم یہ شکایت نہ کرے کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں. جس شریعت نے یہ تعلیم دی ہے، جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. لا یخلون رجل بامرأۃ. جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے، فیس بک پر آپ کسی لڑکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اب وہ لڑکی جانتی اور آپ جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے. فیس بک کی دوستی بھی، یہ حدیث فیس بک کی دوستی کے اوپر بھی لاگو ہوگی، یہ واٹس ایپ کی چیٹنگ کے اوپر بھی لاگو ہوگی، یہ انسٹاگرام کی چیٹنگ کے اوپر بھی لاگو ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ. جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، الا وثالثہما الشیطان. تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا متقی ہو، چاہے وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی اللہ کی ولی ہو، اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو تیسرا شیطان ضرور ہے وہاں پر. آپ کبھی یہ نہ کہیں ہم تو فیس بک چلاتے ہیں، ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم دین